نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم۔ پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں قاری شاہد افضال رضوی۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ موضوع ہے کہ شکر ادا کرنے کا انعام کیا ہے۔ آج کے اس دور میں اس موضوع کی اور اس ٹاپک کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آج ہم اللہ رب ذوالجلال کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی اور ان نعمتوں کے استعمال کے بعد بھی کما حقوہ اللہ رب ذوالجلال کا شکریہ ادا نہیں کرتے جس نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر کیا ہے۔ شکر اس بات کا اظہار ہے کہ اے اللہ، تو نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان نعمتوں پر تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم اور سر بسجود ہیں، اور اپنے رویے سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے احوال سے ہم ہر لحاظ سے تیرے شکر گزار ہیں۔ اور شکر گزاری جو ہے یہ اللہ رب ذوالجلال کو اتنی پسند ہے، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بھی ضرور تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تاکیداً فرمایا گیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور بھی ضرور میں تمہیں اپنی نعمتیں زیادہ عطا کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ یہ دنیا چونکہ عالم الاسباب ہے، یہاں ایک دوسرے کے سبب سے کائنات کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار اور اس کی فطرت ہی یہی رکھی ہے، عالم الاسباب ہے، ایک دوسرے کے سبب سے ہم سارا کچھ لیتے دیتے ہیں۔ ہمیں علم ملتا ہے تو کسی کے سبب سے ملتا ہے، ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، کاروبار حیات کرتے ہیں، تو وہ کسی دوسرے کے سبب کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ شکر ہم نے لوگوں کا ادا کرنا ہے، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے ہماری تربیت کی، جنہوں نے ہمیں پالا، جنہوں نے ہمیں اچھا انسان بنانے کی طرف رغبت دلائی، ہماری تربیت کی۔ ہمیں اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا ہے جن کی وساطت سے ہمیں علم ملا، علم نصیب ہوا، جن کی وساطت سے ہمیں تربیت نصیب ہوئی۔ ہمیں اپنے دوست احباب کا شکریہ ادا کرنا ہے جن کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے، جن کی وجہ سے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ شکریہ جو ہم اپنے والدین کا ادا کریں گے، جو اپنے اساتذہ کرام کا ادا کریں گے، اپنے دوست احباب کا، اپنے رشتہ داروں کا، گلی محلے میں اپنے دوست احباب کا ادا کریں گے، تو گویا یہ شکر اصل میں اللہ کریم کا ہی شکریہ ہم ادا کریں گے۔ اور ڈائریکٹ اللہ کریم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جس نے ہمیں پورا جسم عطا فرمایا، جس نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ تو جس نے لا تعداد نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، جس نے لا تعداد نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس ذات کا ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور پھر اس پر انعام بھی اللہ کریم نے بہت بڑا رکھ دیا کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں اور نعمتوں سے میں نوازتا جاؤں گا، تم شکریہ ادا کرتے جاؤ اور میں تمہیں نوازتا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھ لیں، آپ رات کا اکثر حصہ
آپ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، حضور آپ اتنی دیر رات کو عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے، آرام کر لیا کریں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب ملتا ہے، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ پر اتنا انعام و اکرام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہمیں اپنے رویے سے، اپنے چال چلن سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنے الفاظ سے، اپنے احوال سے ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے اور عملاً کرتا ہے، صرف الفاظ کے ساتھ نہیں، عملاً شکر گزاری، اللہ اس پر بہت راضی ہوتا ہے اور اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ اور عملاً شکر گزاری سے کیا مراد ہے؟ عملاً شکر گزاری سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کریم نے آپ کو دنیا کی دولت سے نوازا ہے تو آپ اس دولت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں آخرت کے لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے تو آپ اس علم کو پھیلائیں، اس علم کو، اس دین کے علم کو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچا کر ان کی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان چلا جاتا ہے دنیا سے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ الا بثلاث، مگر 3 کام ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ کون سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے صدقہ جاریہ، جو آپ کوئی مسجد بنوا گئے، کوئی مہمان سرائے بنوا گئے، کوئی رستے میں پانی کا انتظام کروا گئے، تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اور دوسرا علم ینتفع بہ، ایسا علم آپ علم دین دنیا میں چھوڑ گئے، کسی کو قرآن پاک سکھا گئے، کسی کو حدیث پاک سکھا گئے، کسی کو آپ دین کا کوئی مسئلہ، شریعت کا کوئی مسئلہ بتا گئے اور وہ مسئلہ آگے چلتا رہا، وہ دین کا علم آگے چلتا رہا، تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو عملاً شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ عالم ہیں تو آپ اپنے علم کو پھیلائیں، اگر آپ دولت مند ہیں تو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اگر آپ صاحب اخلاق ہیں تو دوسرے لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے آپ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کے اخلاق سنوارنے کے لیے ان کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ تو یہ ہے عملاً شکر گزاری۔ تو جب آپ عملاً اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ کریم کی مدد اور رحمت اور شامل حال ہو جائے گی، آپ کی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور بہت اہم بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم اپنے سے اوپر کسی بندے کو دیکھو جس کے پاس تم سے زیادہ نعمتیں ہیں، تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو بھی دیکھو جن کے پاس تم سے کم نعمتیں ہیں، تاکہ تمہارے منہ سے شکریہ کا کلمہ نکلے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے سب سارے تسلیم خم اور سر بسجود ہیں کہ اللہ کریم جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے اور ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما اور سب کو عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ لو تبقى الحیات یرجى الملاقات۔
भाई साहब मुझे एक पैकेट मूली वॉशिंग पाउडर दीजिएगा। आप ये वाला लें। नहीं ये वाला नहीं, असली मूली वॉशिंग पाउडर। एक ही बात है, वजन में ज्यादा कीमत में कम और पैकिंग कितनी जबरदस्त। एक ही बात है, असल नोट से कीमत कम है लेकिन देखो चमक कितनी जबरदस्त है। दुकानदार से खरीदारी करते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि आप मूली के निशान वाला मूली वॉशिंग पाउडर ही खरीद रहे हैं, जिसका जबरदस्त फॉर्मूला दे कपड़ों की ऐसी उजली धुलाई जो किसी आम वॉशिंग पाउडर के बस में नहीं। भाई साहब कोई अच्छा सा वॉशिंग पाउडर दे दें। आप मूली वॉशिंग पाउडर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। मूली वॉशिंग पाउडर